ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، خزاں لوٹ ہی لے گئی باغ سارا، تڑپتے رہے باغباں کیسے کیسے۔ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں، میں کمانڈو ہوں، یہ وردی میری کھال ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، ان نعروں کا خالق سابق صدر پاکستان، سابق آرمی چیف، سابق چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف 79 برس کی عمر میں دبئی میں انتقال کر چکے ہیں۔ 1943 کو جنم لینے والا بچہ 1947 میں اپنے والدین کے ہمراہ نئی دلی سے کراچی آتا ہے۔ 1964 میں وہ فوج میں کمیشن حاصل کرتا ہے۔ 1965 اور 1971 کی جنگ کا حصہ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد 1998 میں جب وہ کور کمانڈر منگلا تھے تو اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے انہیں آرمی چیف بنا دیا۔ ایک سال بعد اکتوبر 1998 کو وہ آرمی چیف بنے، اور اکتوبر 1999 یعنی ایک برس بعد انہوں نے اسی وزیر اعظم کا تختہ الٹا مارشل لا کا نفاذ کر دیا۔ پاکستان کے اندر مارشل لا کا نافذ ہونا تھا تو اس کے بعد پاکستان کی تاریخ تبدیل ہونے لگی۔ ماورائے آئین اقدام اٹھایا گیا، لوگوں نے باتیں کی، لوگوں کو بھی اٹھایا گیا، زباں بندی کی گئی، اور پاکستان کا نقشہ سیاسی و معاشی طور پہ تبدیل کرنے کے ایک سفر کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان کے اندر فیڈمیک کا قیام اسی دور کے دوران عمل میں آیا۔ پاکستان کے اندر ججز کو معزول کیا گیا، پھر ججز کا پی سی او کے تحت حلف بھی کروایا گیا۔ پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے پہ پابندی لگائی گئی، لیکن پھر پاکستان کے اندر آزادی اظہار کا سب سے زیادہ پرچار اسی دور کے اندر ہوا۔ پاکستان کے اندر میڈیا ہاؤسز پہ پابندی لگائی گئی، لیکن اسی دور کے اندر پاکستان میں سب سے زیادہ میڈیا کے لائسنس جاری کیے گئے۔ پاکستان کے اندر نئے ڈیمز کا قیام اسی دور کے اندر قیام آیا۔ پاکستان کے اندر بین الاقوامی سطح پر خارجہ پالیسی سب سے زیادہ مضبوط اسی دور کے اندر ہوئی۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر نے بھی اسی دور میں جنم لیا، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر پر قابو پانے کے لیے اسی دور میں انتظامات کیے گئے۔ پاکستان کے اندر تعلیم کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان میں مار نہیں پیار کا سلوگن متعارف کروایا گیا۔ پاکستان کے اندر اسی دور میں یہ بھی کچھ دیکھنے میں آیا کہ سیاسی رنجشوں کو بلا کر این آر او کا آغاز ہوا، جسے نیشنل ریکانسلیشن آرڈیننس کا نام دیا گیا، جس میں تمام مقدمات کا خاتمہ کر دیا گیا، تمام سیاسی قدرتوں کو مٹا دیا گیا، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر ہونے والے مقدمات کا خاتمہ ہوا، اور انہیں ایک میز پر بٹھانے کی کوشش کی گئی کہ اب جمہوریت کو فروغ دیا جائے گا۔ پاکستان میں صدر پرویز مشرف کے خلاف بے شمار بغاوت کی آوازیں بلند ہوتی رہیں، لیکن پھر خاموش بھی ہوتی رہیں۔ ان کے دور کے اندر بے شمار سیاسی پارٹیز نے جنم لیا، پروان چڑھیں، برسر اقتدار آئیں، حکومت کا حصہ بنی، اور پھر حکومت سے علیحدہ بھی ہو گئی۔ ان کے دور میں نئے چہرے بھی سامنے آتے رہے۔ ان کے کریڈٹس اور ڈس کریڈٹس کی طویل ترین فہرستیں ہیں۔ انہی کے دور کے اندر پاکستان سے راستہ دیا گیا نیٹو کو افغانستان کے اندر جنگ کو شروع کرنے کا، اور یہ ان کے سب سے بڑے ڈسکریڈٹ میں آتا ہے۔ لیکن وہ اس کا دفاع اس طریقے سے کرتے رہے کہ امریکہ کا نشانہ پاکستان تھا۔ امریکہ 9/11 کے بعد یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر درندازی کرے اور پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرے۔ سابق صدر پرویز مشرف یہ مانتے تھے کہ میں نے پاکستان کو بچایا۔ میں وہ شخص تھا کہ جس کو امریکہ نے یہ کہا کہ آپ ہمیں ہوائی اڈے دیں اور فضائی اڈوں کے عوض آپ ہم سے رقم وصول کریں، اور آپ انہی فضائی اڈوں کے ساتھ ساتھ ہمیں زمینی راستہ دیں تاکہ ہم افغانستان میں جنگ کے لیے آسان راستہ اختیار کر سکیں۔ تو سابق صدر پرویز مشرف یہ بھی کہتے تھے کہ اگر میں انکار کرتا تو افغانستان سے نظر ہٹنا تھی اور پاکستان کی طرف نظر ہو جانا تھی۔ تو میں وہ تھا جس نے پاکستان کو بچایا۔ ان کے سب سے بڑے ڈسکریڈٹس میں لال مسجد کا واقعہ بھی تھا، لیکن لال مسجد کے واقعے کا وہ دفاع اس طریقے سے کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ثابت کر دے کہ وہاں پر ایک بھی خاتون کی جان گئی ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ان سے سوالات ہوتے تھے کہ بے شمار لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ وہاں پر بچے اور خواتین موجود تھیں،
لیکن وہ اس کی تردید کر دیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں اب صدر نہیں ہوں, میں اب اس وقت آرمی چیف نہیں ہوں, میں ملک کے اندر بھی نہیں موجود. آپ یہ ثابت کیجئے کہ وہاں پر کوئی خاتون موجود تھی اور اس کے اوپر جبر و تشدد ہوا تھا. اس کے علاوہ پاکستان میں ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی درج ہوا. پاکستان کے اندر وہ فراخ دلانہ انداز میں یہ بتاتے تھے اور بڑے جذباتی ہو کے بتاتے تھے کہ میں کمانڈو ہوں اور میں واحد کمانڈو ہوں جو آرمی چیف کے منصب پر فائز ہوا. آج تک کوئی بھی کمانڈو آرمی چیف کے منصب پر فائز نہیں ہو سکا. اس لیے وہ بڑے جذباتی ہو کے اور فخریہ انداز میں مکہ لہراتے ہوئے یہ بات کرتے تھے کہ میں کمانڈو ہوں جس نے پاکستان کو مضبوط کیا ہے. بین الاقوامی سطح کے اوپر بے شمار ڈائیلاگز کا وہ حصہ بنتے رہے. یہاں سے جب وہ پاکستان سے باہر گئے اور وہ وہی تھے کہ آمریت کے دور میں جمہوریت کو پروان چڑھانے کی انہوں نے کوشش کی. آمریت کا نفاذ ہوا لیکن اس کے بعد جمہوریت کے نفاذ کے لیے انہوں نے این آر او کیا. جمہوریت کے نفاذ کے لیے انہوں نے الیکشن کمپین چلائی اور الیکشن کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2007 میں وردی اتار دی تھی. لیکن جب 2008 میں بی بی وطن واپس آئیں, بی بی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, بی بی اس قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ گئی. پاکستان پیپلز پارٹی نے صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی کا آغاز کیا تو اس کے بعد وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. پھر وہ پاکستان سے دبئی منتقل ہوئے اور زندگی کا بقیہ حصہ دبئی میں ہی گزار دیا. یہاں پر بات یہ ہوتی ہے کہ آمریت کے دور کے اندر پاکستان میں جمہوریت سے کھلواڑ کھیلا جاتا رہا. آمریت کے دور کے اندر پاکستان کے آئین کی پامالی ہوتی رہی. آمریت کے دور نے پاکستان کی جمہوریت کو پروان نہیں چڑھنے دیا. تو یاد رکھیے کہ جمہوریت کے دور کے اندر جتنے اثاثے آپ کے ان پبلک آفس ہولڈرز اور آپ کے ان سیاست دانوں نے بنائے ہیں, کیا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے اثاثے آپ نے اتنے دیکھے؟